سر فرسٹ آف آل تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ٹرانس کے بارے میں آپ ایک بہت بڑا آپ نے سٹیپ لیا، 33,000 ٹرانسجینڈرز کو آپ نے پریورٹی لسٹ میں شامل کیا. آپ پہلے گورنر ہیں جو اتنا کینلی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، ایک ایک بچے کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک جینڈر کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی ہے، اور اس کے بعد ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بالکل جیسے آپ نے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے کہا، تو ٹرانسجینڈرز جو ہیں دیکھیں اللہ کی مخلوق ہیں، نو ڈاؤٹ، اللہ کی طرف آتے ہیں، اپنی مرضی ان کی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی انہیں عزت، وقار اور ایک پریورٹی دینی چاہیے اس طرح نہیں ملتی. ان کو ہمیشہ اگنور کیا گیا، ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی کسی حوالے سے بھی. تو میں خوش قسمت ہوں کہ میں یہاں پہ گورنر ہاؤس میں آیا. اللہ نیتوں کا مالک ہے. نو ڈاؤٹ. میرے ساتھ اچھے لوگ جڑے جو یہ چاہتے ہیں. میری اپنی یہ نمبر 1 پریورٹی ہے کہ وہ لوگ جن کو میں اب شاید یہ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ جن کو مسترد کیا ہوا ہے، جی، جو کسی طرح مناسب نہیں ہے. اللہ بالکل کے مخلوق انسان سب برابر ہے، بالکل صحیح. اور جن کی طرف توجہ نہیں ہے جی، ان کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں. اور پھر میرے ساتھ ایسے لوگ جڑے ہیں جو غریبوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو بے کسوں لاچاروں کی، جن کی جیب میں شاید میرے پاس آنے کا کرایہ نہیں ہے، جنہیں ان کی فکر ہے. تو پھر اس ٹیم ورک کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہوئے. ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ان کو کسی نے آج تک اس طرح کا جو ہے وہ عزت نہیں دی، اور ان کو نہ کوئی روزگار ہوتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا صورتحال ہے کہ جس سے وہ عزت کی روٹی جی کما سکیں، بیمار ہو جائیں اپنا علاج کر سکیں. جی. تو اس میں ڈاکٹر ذہنی صاحب ہیں اپنا جیو پاک کے، جی ڈاکٹر صاحب بڑے زبردست بندے ہیں. جی ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے. وہ میرے ساتھ شامل ہوئے، بلکہ ان کا ویژن ہے، جی اور پھر ان کے ویژن کی وجہ سے عزت مجھے بھی ملی. جی میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہمارے بھائی ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے 33,000 لوگوں کو ہیلتھ کارڈ متعارف کرایا گیا بالکل میرے صحیح. نام سے، جی اور وہ 6 لاکھ تک جو ہے اس میں علاج کرا سکتے ہیں. جی. تو اللہ کا شکر ہے، ایک بہت عزت، ہمیں بھی اس سے بہت عزت ملی، اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور جہاں پہ بھی پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے کرنا ہے. گورنر صاحب جتنے بھی گورنر صاحبان گزرے تو وہ لمیٹڈ رہے، عوام کی اوپن ہاؤس پالیسی نہیں تھی. پھر ہم نے بڑا نقصان ہوا، فصلوں کا نقصان ہوا، زمینوں کا ہوا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ اپنے گھر بار ان کو چھوڑنا پڑے، ان کو کیمپس میں اپنے رشتہ داروں کے پاس مختلف جگہ پہ اسٹے کرنا پڑا. اس میں پوری قوم ساتھ چلی. پنجاب گورنمنٹ نے ایفرٹ کیا. بحیثیت گورنر میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بہت سارے اضلاع کا بھی کہ ہمیں جو ہے امداد کی ضرورت ہے. جی ابھی 26 تاریخ کو پھر ڈاکٹر ذہنی صاحب کی قیادت میں ٹیم جا رہی ہے. جی. اور مختلف جو ہے وہ انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں ان کو اپنا ہیلتھ کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، پینے کے صاف پانی کے حوالے سے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اور ایک گورنر آفس کے تھرو ہم پنجاب ریڈ کریسنٹ کے تھرو جو ہمارے لوگ جن کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے، مکان گر گئے، ان کو ہم مکانات بھی بنا کے جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. 25 مکان ایک جگہ پہ 4 دیواری بنا کے ایک علیحدہ اس کی آپ کہیں کہ سوسائٹی ٹائپ کمیونٹی سینٹر مسجد وہ بنا کے پنجاب ریڈ کریسنٹ کے ساتھ وہ بھی دینے کی ہماری خواہش ہے. ابتدائی سٹیج میں ہم چنوٹ سے شروع کریں گے، جہانگ اور سے. تو جو ہم سے بن پڑتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اور واقعی آپ نے ٹھیک کہا کہ سروے ہو رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پیسے بھی مل رہے ہیں، پھر بھی لوگ ابھی مشکل میں ہیں، تو ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم پوری طرح شامل رہیں گے. بالکل صحیح. بینگ چانسلر آپ یونیورسٹیز کو بھی دیکھتے ہیں. اوکاڑا یونیورسٹی میں بھی آپ نے جو ہے وہاں پہ وزٹ کیا اور ڈگریز بھی تقسیم کی. تو سپورٹس کا بڑا فقدان ہے، سپورٹس کا، کریکولر ایکٹیویٹیز کا، کو کریکولر کا. تو جس طرح سے اوکاڑا یونیورسٹی ڈاکٹر سجاد صاحب وائس چانسلر صاحب کام کر رہے ہیں سپورٹس پہ، انہوں نے پی سی بی کو بھی انگیج کیا. آپ کا کیا ویژن ہے؟ کیا ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں جہاں پہ بھی ایچ ای سی کی ڈگری ہو رہی ہے تو وہاں پہ سپورٹس کا ہونا کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ کیوں سپورٹس سیکٹر اتنا ویک ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ
آج سے 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے جو ہے اسکولز میں سپورٹس جو ہیں ان پہ توجہ دی جاتی تھی، کالجز میں دی جاتی تھی، یونیورسٹیز میں یونیورسٹیز ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے سپورٹس کو اگنور کر دیا گیا جی، اور اسی وجہ سے جو ہے اور ہمارے نوجوان بھی جو ہے وہ زیادہ بجائے میدانوں کا رخ کرنے کے انہوں نے انٹرنیٹ پہ اپنی توجہ شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں بڑا ٹیلنٹ دیا ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جی، تو سپورٹس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جہاں پہ بھی میں جا رہا ہوں کانوکیشن میں، وہاں پہ وائس چانسلر صاحبان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی سپورٹس کی ٹیمیں جو ہے وہ بنائیں. جی، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ایتھلیٹک اور مختلف ٹیمز جو ہیں بنائیں. اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز ٹورنامنٹ دوبارہ سے بحال کریں اور اس کو لے کے آگے چلیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سپورٹس میں دنیا میں پاکستان کا نام تھا اور اب ہم کافی پستی کی طرف چلے گئے ہیں. وہ تب بھی بحال ہو سکتا ہے کہ جب گراس روٹ لیول سے سپورٹس کی طرف توجہ دی جائے. اور انشاءاللہ بحیثیت چانسلر یونیورسٹیز کو انشاءاللہ ہم پابند کر رہے ہیں کہ وہ سپورٹس میں مکمل پارٹیسپیٹ کریں. بالکل صحیح سر. میں خود نیشنل بیس بال پلیئر ہوں، دیٹس وائی میں اسپورٹس اسکالرشپ پہ ڈگری لی، پھر جابس بھی ملتی ہیں. تو کیا آپ 7 نیوز کے توسط سے یہ ہمارے سے وعدہ کریں گے پلیز کہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ وائس چانسلر صاحبان کو کوئی پراپر SOPs یا پراپرلی کوئی لیٹر لکھا جائے کہ اسپورٹس جو ہے 36 اسپورٹس ہیں ٹوٹل میل فیمیل کے لیے، پھر فیمیلز بھی سر نہیں آتی ہیں، جو کہ آپ نے دیکھا کہ اولمپکس کے لیے بڑی دیر بعد پاکستان نے میڈل اٹھایا. تو اسپورٹس کا جو کالج اور یونیورسٹی ہے وہاں پہ وہ تیار ہوتے ہیں، وہ گراس روٹ ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل جی، میں انشاءاللہ اسی ہفتے میں لیٹر کی کاپی آپ کو دے دوں گا سر، اور سب کو پابند کریں گے سر، اور انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. سر، ان کی ایتھلیٹک چیمپئن شپ کراتے ہیں، ان کو لکھیں گے کہ بتائیں کب تک ہم منعقد کر سکتے ہیں، آپ سر، تیاری اپنی بتائیں سر، کب تک کر لیں گے. کرکٹ ٹورنامنٹ کراتے ہیں، سر، فٹ بال کراتے ہیں، ہاکی اور مختلف بیس بال، سر، اسکواش، سارے ہم کچھ جو ممکن ہو سکا سر، ایک دفعہ اس کی شروعات کرتے ہیں. بہت جلدی ہے. بالکل صحیح سر. پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں گراف کافی لو نظر آیا، لوگ پیچھے نظر آئے، مگر اب آپ آئے ہیں، آپ وزٹ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی میرے ہیں، میڈیا کی زینت بھی بنتے ہیں، ہم اکثر آپ کو فالو کرتے رہتے ہیں. تو کیا کہیں گے پیپلز پارٹی کا آگے کیا ایجنڈا ہے، کیا پلانز ہیں اور آگے الیکشنز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے نا جی ایک پنجاب کی بڑی تکڑی پارٹی تھی. پھر پچھلے کچھ ٹائم سے ہماری پارٹی کمزور ہوئی. اب اللہ کے فضل کرم سے دوبارہ پارٹی بحالی کی طرف ہے، بلکہ بحال ہو چکی ہے. ہمارا ورکر جو ڈسارٹ تھا وہ اسٹیٹ سال میں سب کے گھروں میں گئے ہیں، سب کو اکٹھا کیا ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں، ان کا مورال اپ کیا ہے. ورکر جو ہے وہ گھروں سے نکل چکا ہے. میں نے یہاں گورنر ہاؤس میں کئی ایونٹ آپ کے سامنے 15-20 ہزار کے 1-2 دن کے نوٹس دکھائے ہیں، ڈھیر سارے. جی، اور ابھی بھی لاہور میں جو پچھلے دنوں جلسہ کیا مجیب الرحمان شامی صاحب نے اس پہ پروگرام بھی کیا کہ پیپلز پارٹی کدھر سے نکل آئی. جی، تو اللہ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی بحال ہوگی. پہلا فیز مکمل ہو گیا، ورکر چارج ہو گیا ہے، ورکر نکل آیا ہے. اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو پہلے 2 پارٹیوں کی بات ہوتی تھی، نون لوگ اور PTI کی. جی، لیکن اب دیکھیں تو پیپلز پارٹی سوشل میڈیا پہ اپنی لڑائی لڑ رہی ہے. جی، ہر جگہ سے لوگ بولنا شروع ہو گئے جی، پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور اب اگلے سٹیپ میں ہم آگے ہیں کہ نوٹیبلز کی ہمیں ضرورت ہے، جو الیکشن لڑنے والے ہوں، جن کو اللہ نے وسائل دیے ہوں. کیونکہ ہمارا جو الیکشن کا سسٹم ہے اس میں تکڑا جیب میں پیسہ ہوگا تو بندہ لڑ سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے. اب وہ والی الیکشن نہیں رہا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ٹائم پہ آپ نے کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تو وہ جیت کے چلا گیا. بالکل صحیح. اب آپ کو کمپین کرنا پڑتی ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے، پین فلیکس، ہینگر، سٹیکر اور شیلڈ، سارا کچھ لگانی بہت کاسٹلی ہو گیا. اور کاسٹلی. تو اس کے بعد بندہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. جی، اب سائیکل پہ الیکشن نہیں ہو سکتا، اب الیکشن پراڈو پہ ہی ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے. اب اس پہ کوئی تنقید بھی کرے تو سچی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. تو اب اگلے سٹیپ میں ہم انشاءاللہ بہت تکڑے لوگوں کو لے کے آئے ہیں، الیکشن لڑنے والوں کو، جو سابقہ امیدوار ہیں جنہوں نے 80-90 ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کی ایک بڑی کھیپ پیپلز پارٹی میں شامل کریں گے. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بحال ہو چکی ہے. اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی، میری پوری امید ہے اور میں پورا اس میں اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ بہت بہترین رزلٹ. شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، 20 پروگرام سٹارٹ کیا خواتین کے لیے، بڑا جو ہے انہوں نے ایک سپورٹی پروگرام، بڑا پروگرام شروع کیا. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں
بس کا آلریڈی بہت بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے اور بیوہ خواتین جن کا کوئی سہارا نہیں ہے ان کو سپورٹ دی جا رہی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بس جو ہے وہ بڑا زبردست پروگرام ہے، BISP جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پوری دنیا نے اس کو مانا، ورلڈ بینک نے جی اس کو جو ہے وہ غربت کے خاتمے کا سب سے بہترین پروگرام مانا، نو ڈاؤٹ. اور یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا ویژن ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کا، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، 2008 میں انہوں نے شروع کیا جی اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، جی اور خاص کر جو ہے فیمیل کو امپاور کرنے کے لیے ایک بہت اچھا پروگرام ہے. اس میں بہت سارے جو ہے انیشیٹوز ہیں جو مختلف جگہ پہ لیے جا رہے ہیں، جی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تھر جیسے بیکورڈ ایریا میں بھی وہاں کی جو فیمیلز ہیں وہ خود اپنا گھر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ بہت سارے کام کر کے جو ہے وہ اپنے خود بھی اور اپنے کنبے کو بھی پال رہی ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بہت زبردست ویژن ہے، اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. مختلف حکومتوں میں وہ بے نظیر کے نام کی وجہ سے کئی دفعہ تکلیف ہو جاتی ہے جی اور اس کو چینج کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور اس پہ تھوڑی توجہ بھی کم کی جاتی ہے. اب اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب نے اس ملک کا پرائم منسٹر بننا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس پروگرام کی نئی شروعات ہوگی، اس کو ہم اور آگے بڑھائیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی بہت ساری فیمیلز جو ہیں وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتی، ان کے لیے راہیں کھولیں گے اور اس پہ بہتر پروگرام لے کے آئیں گے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، انشاءاللہ کے حوالے سے، اور ان لوگوں کے حوالے سے جو پسا ہوا کمزور طبقہ ہے جی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں اور اپنے آپ کو بہتری. سر لاسٹ کوشچن فرام یو. پیپلز پارٹی کی وجہ سے آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہ ہو تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نہیں چل سکتی. تو آپ نے کہا کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، بلاول صاحب جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے، تو کیا نون لیگ اسی طرح سے آپ کو سپورٹ کرے گی جس طرح سے آپ نے ان کو سپورٹ کیا، یا پھر سولو گورنمنٹ لانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، نون لیگ کو سپورٹ کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے نون لیگ سپورٹ کرے گی، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے اس کو چلانا ہے، یہ سسٹم چلے گا تو ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا، پولیٹیکلی سٹیبل ہوگا، چیزیں سٹیبل ہوگی، ملک میں سٹیبلٹی آئے گی، بیرونی انویسٹمنٹ آئے گی. ہمارے پاس دیکھیں اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں، اپنا اس پہ ایگریکلچر پہ توجہ دی جائے گی، مائننگ اب ہمارے لیے ایک اللہ کے نام ہے، اس پہ انٹرنیشنل کمپنیز آ رہی ہیں جی اس کو ان پالیسیز کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا اور یہ ساری پارٹیاں مل کے اگلی گورنمنٹ چلائیں گی تو ملک جو ہے بہتری کی طرف جائے گا. پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کھلے دل سے اس کو جو ہے ویلکم کیا، تو یقیناً میں توقع کرتا ہوں کہ نون لیگ بھی انشاءاللہ نیکسٹ گورنمنٹ میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے گی. بالکل صحیح. سر ڈیفینیٹلی ہر گھر میں ماں بہن ہے، تو آپ اس پہ بڑا وومن امپاورمنٹ پہ، ڈیجیٹلائزیشن پہ بڑا کام کر رہے ہیں، تو جو بھی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ینگ، ان کے لیے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، تو یہ کیا ایجنڈا ہے اسپیشلی فار دا فیمیلز، جن کو سکلز بھی دی جائیں گی، جن کو لیپ ٹاپس بھی دیے جائیں گے؟ یہ کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں یہ بھی آپ دیکھیں تو BISP کا ایک حصہ ہی ہے کہ ہم اسی سے متاثر ہو کے، اور وہاں پہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، اور حصہ بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ زیادہ کوئی آسانی میں نہیں ہے، مشکل میں ہے، اور پھر ہماری پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں وہ پڑھ لکھ کے ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کیونکہ اس طرح کی جابز نہیں اویلیبل نہیں ہیں. تو اس میں ہم نے وومن امپاورمنٹ کے لیے 24 دسمبر کو انشاءاللہ ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں، اس میں بھی ڈاکٹر زینی صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں جو ہے ہم لیپ ٹاپ، اسکل اور مختلف پروگرام ہیں جو ہم یتیم بچیوں کو، بیوہ جو عورتیں ہیں ان کو، اور جو اسکل سیکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک بہت وسیع پروگرام پیمانے پہ ہم جو ہے وہ ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت اچھا اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ مستقبل ہے اس پروگرام کا، اور ایک بہت اچھا اس کا حصہ شامل ہوگا اپنے ملک میں کمزور طبقے کو، کمزور اپنی ان بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو
آگے چلانے کے لیے BISP کے بعد یہ ایک انشاءاللہ اچھا پروگرام. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ فار پریشیس ٹائم سر. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا گورنر صاحب بڑے موٹیویٹڈ ہیں اور اوپن ہاؤس پالیسی ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے کہا کہ نیکسٹ جو ہے گورنمنٹ وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی اور پرائم منسٹر جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ نون لیگ بھی ہمیں اسی طرح سپورٹ کرے گی جیسے ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ و نظیر کو اجازت دیجیے.